دے گا اگر آپ کا کپڑا ٹخنوں سے اونچا ہوا؟ یا دشمن نے آپ کو پکڑ لیا اور اس نے کہا بس مار ڈالیں گے ورنہ ٹخنا سے کپڑا نیچے کرو؟ مجبوری تو ایسی ہوتی ہے۔ اختیاری حالت میں مرد کو اجازت ہی نہیں ہے کہ اس کی چادر، اس کی شلوار، اس کا نیچے پہننے والا کپڑا ٹخنوں سے نیچے جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور قاتل نے ان کے پیٹ کے اوپر وار کیا، انتڑیاں کٹی ہوئی تھیں، دوا پلاتے تھے تو باہر آ جاتی تھی، بستر مرگ چارپائی پر لیٹے ہوئے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک نوجوان آیا بیمار پرسی کرنے، امیر المومنین کی بیمار پرسی کر کے واپس جا رہے، چادر اس کی ٹخنوں سے نیچے، دیکھو عمر کے سال میں ہے۔ اس کو بلایا اور بلا کر کیا کہا، اتق اللہ اتق اللہ ارفع ازارک، اللہ سے ڈر، اپنی چادر اونچی کر۔ اگر اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو وہ تو دنیا سے جانے والے تھے، زخم لگے ہوئے تھے، انتڑیاں کٹی ہوئی تھیں، تو نافرمانی سمجھا تو بلا کر کہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو ابو بکر صدیق تھے نا رضی اللہ عنہ، تو ان کی چادر ایک سائڈ سے نیچے جاتی تھی، تو اس لیے کہ وہ تکبر سے نہیں کرتے تھے۔ تکبر کی نیت سے ہو تو جرم ہے، یاد رکھو، تکبر کی نیت بیچ میں شامل ہو جائے تو بڑا جرم بن جاتا ہے۔ تکبر کی نیت نہ ہو تو حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو داؤد اور نسائی کتاب اللباس میں حدیث ہے، ایک صحابی جب آپ نے کہا نا چادر اپنی نصف پنڈلی پر رکھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شمائل ترمذی میں امام ترمذی حدیث لے اپنا عمل، اور امام احمد کی مسند میں بھی حدیث ہے، آدھی پنڈلی پر آپ کی چادر ہوتی تھی۔ تو صحابی جب آپ نے یہ بتا دیا کہ صحابی نے اللہ کے نبی کوئی گنجائش فرمایا تھوڑی سی نیچے کر لو، اس نے کہا کوئی اور گنجائش فرمایا تھوڑی سی اور نیچے کر لو، بالآخر یہ جو ٹخنا ہے نا، ٹخنا پکڑ کر کہا لیسا للقعبین فی الازار شیء، یہ ٹخنے کا تمہاری چادر میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور ہاں مسلمان عورت وہ اپنے پاؤں کو بھی چھپائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا نا آدھی پنڈلی پہ رکھو، تو بالآخر عورتوں نے پوچھا ہم کیا کریں؟ فرمایا ایک بالش نیچے لٹکا دو، آدھی پنڈلی سے ایک بالش نیچے لٹکائیں تو قدم کچھ ننگے رہ جاتے ہیں۔ تو کہنے لگی اذن ینکشف، صحابہ نے کہا اذن ینکشف اقدامہن، اللہ کے نبی پھر تو ان کے قدم جو نا کھل جائیں گے۔ فرمایا ایک بالش اور نیچے لٹکا دو۔ تو کہا گیا، صحابیات نے کہا اگر اتنا نیچے لٹکائیں گی، چلیں گی جب تو زمین پر کپڑا گیلی مٹی رگڑ کھائے گا تو خراب ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا جب آگے جائے گی خشک مٹی آئے گی، کپڑا اس کا رگڑ کھائے گا تو پاک ہو جائے گا، اجازت نہیں دی کہ اس کا قدم بھی نظر آئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کپڑا نیچے لٹک جاتا تھا، مسند احمد کی اسی حدیث کے اندر ہے، وہ دو سائیڈوں میں سے ایک سائیڈ سے لٹکتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا پیٹ تھوڑا سا بڑھ گیا تھا، جس وجہ سے ایک سائیڈ سے کپڑا نیچے گر جاتا تو وہ کہتے یا رسول اللہ انی اتا احد ذالک، میں اس کا دھیان رکھتا ہوں، اس کی خبر گیری تو رکھتا ہوں، اوپر کر لیتا ہوں، لیکن پھر بھی کچھ بعض اوقات نیچے گر جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے فرمایا تھا تو متکبرین میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں آپ غور کریں، اگر اس کو دلیل بنانا ہے تو پینٹ کا ایک پنچا اونچا ہونا چاہیے اور ایک نیچے ہو، پھر بکر صدیق کے عمل کی طرح، پھر قصدن بھی نہ ہو، نہیں تھا ان کا عمل۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو رخصت دی اس کی وجہ ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بڑا ہوا ہے اور آپ خیال رکھتے ہیں اپنی چادر کا، اس کے باوجود نیچے ہو جاتی ہے، وہ پکڑنی وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، تو جان بوجھ کے ایسا کرنا یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ اس پر بہت ساری حدیث ہیں۔